بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 15 سال کے تھے، قریش اور بنو حوازن میں جنگ چھڑ گئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے، جس کا آغاز بنو کنانہ اور بنو حوازن کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ماہ حرام میں بنو کنانہ کے ایک شخص البراز نے بنو حوازن کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حوازن بنو کنانہ پر حملہ آور ہوئے۔ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنانہ کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حوازن نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کے اکابر اس جنگ میں شریک تھے۔ بنی مخزوم ہشام بن مغیرہ کی سرکردگی میں آل ہاشم زبیر بن عبد المطلب کی ماتحتی میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنانہ کا سالار اعظم حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام چچا زبیر، عباس، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی موجود تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی حصہ کیا تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچاؤں کو وہ تیر دیتے جاتا تھا جو دشمنوں کی جانب سے آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ میں عملی حصہ لینے کا موقع اس وقت آیا جب حرب فجار کے تباہ کن اثرات دیکھ کر عمائدین مکہ نے جنگ حلف الفضول کی بنیاد ڈالی۔ ہاشم زہرہ اور تیم کے خاندان عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے جو سب سے معمر تھے۔ زبیر بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی تحریک پر سب نے مل کر معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور مکہ میں کسی ظالم کا ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کم عمری کے باوجود اس معاہدے میں پیش تھے، اور بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کی روح عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہلی حمیت کے منافی تھی۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے؟ ان کی کوشش سے اس معاہدے کے لیے قبائل جمع ہو گئے اور پہلا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔